اللہ نے پوچھا، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا لاٹھی ہے، جب میں تھک جاتا ہوں تو میں اس میں ٹیک لگاتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور اس لکڑی سے بہت فائدے ہیں، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ ایک بات بتاؤں؟ اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے، یہ لاٹھی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ اپنے اتنے ڈیٹیل میں کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات اس سے ہو رہی ہے، اللہ سے ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو لطف آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اچھا لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی تھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، موسیٰ یہ لاٹھی ذرا زمین پہ ڈالو، تو زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں پوچھا کیوں ڈالوں، اللہ نے کہا ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، اور جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر ڈالا فوراً وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے یہ ابھی تو یہ لاٹھی تھی، یہ سانپ کیسے بن گئے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، یہ ابھی تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے، ڈرو نہیں، میں یہ سانپ بنا دیا ہے، پھر سے لاٹھی بنا دیں گے۔ ایک بات بتاؤ، پھر اللہ نے کہا، موسیٰ اپنی ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالا، وہ چمکنے لگا، سفید ہو گیا۔ کہا، ارے یہ سفید ہو گیا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ یہ کوئی سفید داغ نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور یہ موسیٰ میں ایک کام کرنا ہے، میں فرعون کے پاس جانا ہے، اور فرعون کے پاس جا کے تمہیں اسے سمجھانا ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن تمہیں اس کے پاس جا کے پیار سے سمجھانا ہے، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے منہ میں انگارہ ڈال لیا تھا، تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانہ یفقہوا قولی۔ یہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، یہ اللہ میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا، اور یہ اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرے سپورٹر بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں۔ اللہ نے کہا، ٹھیک ہے موسیٰ، ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی اپنا نبی بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا۔ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میں یہاں سے لے جاؤں اور فلسطین لے کر جاؤں، جو ان کی باپ دادا کی سرزمین ہے۔ تو فرعون نے کہا، اچھا تم رسول ہو، کس کے رسول ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین کے
فرعون نے کہا اچھا اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، لاٹھی سانپ بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا اچھا تو تم جادوگر ہو، ٹھیک ہے تم جادوگر ہو تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن طے کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگر سے ہم تمہارا مقابلہ کروائیں گے، اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ دن طے کیا گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگر آئے فرعون کے دربار میں اور فرعون سے کہا ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، ہمارا مقابلہ سارے عوام دیکھے گی، اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پہ نظر ہے ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی، اپنا مقرب بنائیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دیں گے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آگے، جادوگر بھی آگے۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو ڈالتے ہو یا پھر ہم اپنا کرتب دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیے۔ جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی، ان رسیوں کو زمین میں ڈالا، وہ لاکھوں کی تعداد میں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا وہ لاٹھی سے سانپ نہیں بنا، وہ اژدہا بن گئی، اور وہ سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے، اور اس اژدھے نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب جو جادوگر تھے وہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا ارے یہ تو موسیٰ کے پارٹی میں چلے گئے، کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھے پوچھے بغیر، اس کا مطلب کہ تم پہلے سے پلان کر کے آئے تھے۔ پھر فرعون نے کہا جادوگروں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تمہیں انعام دینے کی بات کہی تھی، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں، میں تمہارا دائنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، اگر تمہارا بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو دایاں پیر کٹواؤں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے رب کے پاس ہی نا۔ ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر فرعون سے کہہ رہے تھے ملے گا کیا، اور ابھی فرعون کہتے ہیں تمہیں سزا ملے گی۔ جادوگروں نے کہا فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، دنیا میں کرے گا نا، لیکن ہم جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تجھے جو سزا دینا ہے دے دے۔